دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی تو آپ کو کچھ غلام بطور گفٹ ملے. تو میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ فاطمہ تم سارا دن گھر کے کام کرتی ہو، گھر کی صفائیاں کرتی ہو، چکی پیستی ہو، جس کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں پر نشان پڑ جاتے ہیں. تو کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے ایک غلام کی درخواست کرو جو ہمارے روزمرہ کے گھر کے کاموں میں ہماری مدد کر دے گا اور تمہیں تھوڑا سکون مل سکے گا. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، لیکن آپ میں ہمت نہ پیدا ہوئی، آپ کچھ نہ کہہ سکیں اور اسی طرح سے واپس اپنے گھر چلی آئیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب محفل برخواست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. اور سر جب حدیث کا اگلا حصہ آپ سنیں گے تو آپ رشک کریں گے مولا علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، کیونکہ شاید ہی ایسی محبت، ایسی شفقت کسی اور کے حصے میں آئی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹ چکے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہم لوگ کھڑے ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہو ویسے ہی رہو، یعنی جس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں آپ اسی طرح سے لیٹے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور فاطمہ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. سبحان اللہ. اب ایسی قسمت یا پھر اتنی محبت شاید ہی کسی اور کے حصے میں آئی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ فاطمہ آپ ہمارے گھر آئی تھیں لیکن کچھ کہے بغیر ہی واپس چلی گئیں. مجھ سے کوئی کام تھا. لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہہ پائیں. تو حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو میں نے ہی بھیجا تھا، یہ پورا دن کام کرتی رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ایک غلام کی ہی کیوں نہ درخواست کر لی جائے کہ ہماری کچھ مدد ہو جائے. تو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اے فاطمہ و علی، کیا میں تمہیں وہ چیز عطا نہ کروں جو تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پلیز ارشاد فرمائیے، عطا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ جب بھی تم بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اور یہ عمل تم دونوں